बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आपको प्रोग्राम सच के साथ की खुसूसी नशिस्त में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम मौजूद हैं रेडियो पाकिस्तान पेशावर में। जैसे कि आपको मालूम है नाजरीन कि रेडियो पाकिस्तान पेशावर के साथ 9 और 10 मई को क्या कुछ हुआ। 9 और 10 मई को तहरीक इंसाफ के कारकुन एक एहतजाज के लिए निकले और उसके बाद वो एहतजाज उनका आइन और क़ानून के दायरे के अंदर नहीं था, बल्कि वो उन हुदूद से बाहर निकला और उन्होंने न सिर्फ एक शहर में बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में इमलाक को शदीद नुकसान पहुँचाया, आतिशज़नी की, जलाओ घेराव किया, पुरतशद्दुद वाक़यात किए, सरकारी और फ़ौजी इमलाक को नुकसान पहुँचाया। आप देख सकते हैं कि रेडियो पाकिस्तान पेशावर की हालत आज क्या है। ये तमाम जो शरपसंद थे, बलवाई थे, ये इस रेड ज़ोन के इलाके में जमा हुए और उसके बाद ये रेडियो पाकिस्तान पेशावर की इस तारीख़ी इमारत पर हमलावर हुए। ये वो तारीख़ी इमारत है जो क़याम पाकिस्तान से पहले की है, यानी 1935 से पहले रेडियो पाकिस्तान पेशावर का क़याम अमल में आया और फिर 1947 में जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आया तो इसी रेडियो पाकिस्तान से इसका सबसे पहले ऐलान किया गया। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितनी तारीख़ी इमारत है। लेकिन 9 मई को और 10 मई को 2 रोज़ तक शरपसंद और बलवाई इस इमारत के साथ जो कुछ करते रहे वो आप मेरे इस पस मंज़र में देख सकते हैं। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान की तमाम इमारत को जलाया। वो ऊपर के फ्लोर्स तक भी गए और उन्होंने ऊपर के फ्लोर्स भी जलाए, उन्होंने यहाँ का सिस्टम भी पूरा जलाया और यहाँ की मशीनरी को भी जलाने की उन्होंने कोशिश की। स्टूडियोज़ बहरहाल महफूज रहे, लेकिन इक्विपमेंट जलाया गया और ट्रांसमिशन को रोक दिया गया। ये रेडियो पाकिस्तान पेशावर की जो मैनेजमेंट है और जो इंजीनियरिंग स्टाफ है उनका कमाल है कि उन्होंने 24 से 26 घंटे के अंदर एक बार फिर उस ट्रांसमिशन को बहाल कर दिया। आज हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ के स्टाफ से, यहाँ की मैनेजमेंट से, यहाँ के प्रोफेशनल से हम बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि 9 और 10 मई को शरपसंदों ने इस इमारत के साथ क्या कुछ किया। आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त ज़रा हम रेडियो पाकिस्तान पेशावर की जो इमारत का अंदरूनी हिस्सा है उसको देखने की कोशिश करते हैं कि 9 और 10 मई को बलवाइयों ने और शरपसंदों ने इस इमारत का क्या हाल किया है। प्रोग्राम मैनेजर तोफ़ैल अहमद साहब और सीनियर प्रोड्यूसर इकरामुल्लाह मरवत साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप हमें ज़रा गाइड कर दें कि ये क्या क्या है और कैसे कैसे हुआ। ये वाक़यात हुए हैं तो पूरे मुल्क में 9-10 मई को जो अज़ीम सानिया हुआ योम सियाह, तो उस हवाले से 9 मई को जो उन्होंने जलाया है हमारा जो चांदी का पहाड़ है, मॉडल है, जो कि 98 में जो धमाके किए थे, तो चाहिए तो ये था कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाती, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना हो सका। 10 मई को तकरीबन वो 12:30 बजे तकरीबन 200 लोग वो अंदर आए हैं गेट के अंदर। उन्होंने गेट तोड़ा है। पहले उन्होंने हॉल को आग लगाई है जो हमारा एडिटोरियम है, उसके बाद फिर वो मेन हॉल में आए। यहाँ पे उन्होंने बेदर्दी से लूट मार की है। मुख्तलिफ कमरों में गए, चार फ्लोर है, तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, तीसरे चौथे पे गए, वहाँ पे उन्होंने लूट मार की है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे ये जो कमरा है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे उन्होंने आग लगाई है। तो ये आग जो है ना, यहाँ से फैलती हुई पूरी बिल्डिंग को उसने अपनी लपेट में ले ली है। उसके बाद जो है ना, वो फिर कोई भी न ऊपर जा सकता था न कोई नीचे, जो फंस गए थे ऊपर ही फंस गए थे। ये तो जो सारा एरिया है ये रेड जोन का एरिया है और हमने देखा है कि हमेशा एहतजाज यहाँ पे ही होते रहे हैं।
لیکن ہر سیاسی جماعت نے جب بھی ہم نے دیکھا کوئی احتجاج کیا یا اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائی تو وہ یہاں پر اکٹھے ہوئے، لیکن اس سے پہلے ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ اس قسم کا احتجاج ہوا. یہ تو ایک بلوائیت تھی، شرپسندی تھی. بالکل اسی طرح ہے کہ یہاں پہ روزانہ کے حساب سے احتجاج ہوتا رہا ہے. یہ مین چوک جو ہے تو یہاں پہ مختلف ڈپارٹمنٹ جب بھی ان کے مسائل ہوتے تھے تو یہ سامنے اسمبلی ہال بھی تھا تو یہاں پہ وہ اکٹھے ہو کے اپنے احتجاج کرتے تھے، لیکن کبھی انہوں نے ریڈیو کا رخ نہیں کیا. لیکن 10 اور 9 مئی کو جو بلوائی تھے جو کہ شرپسند تھے تو ان کے ذہن میں یہی ایک ہی چیز تھی کہ جی یہاں ہم نے قومی جو ہمارے اثاثے ہیں ان کو نقصانات پہنچانی ہے. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ریڈیو پاکستان جو قومی اثاثہ ہے ایک بلڈنگ کو آگ نہیں لگائی، انہوں نے ہیریٹیج کو آگ لگائی ہے. اور اس کے نتیجے میں جو ہم نے ہماری جو کمرے ہیں، جو ہمارا ریکارڈ ہے، جو ہمارا ڈیجیٹل ریکارڈ ہے وہ تقریباً تمام جل گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں ڈرامہ بھی تھا، اس میں میوزک بھی تھا، اس میں حمد و نعت، اس میں سیمینار، مذہبی پروگرام، سب کچھ تھی. تقریباً وہ انہوں نے ڈسٹرائے کر دیے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہم نے تقریباً 26 گھنٹے یا 24 گھنٹے کے بعد اپنی ٹرانسمیٹر کو بحال کیا. ہمارا یہاں پہ اندر ایک FM 93 ٹرانسمیٹر ہے جو کہ صوت القرآن کے نام سے ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے، نہ اس کو AC کو نقصان پہنچا اور نہ اس ٹرانسمیٹر کو پہنچا، وہ اسی طرح چلتا رہا. متی اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ انچارج ہیں نیوز سیکشن کے. متی اللہ صاحب، یہ ریڈیو پاکستان کی تاریخ کی اگر ہم بات کریں تو یہ تو ہم سب کو پتہ چل چکا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے. آپ بتائیے کہ اس دن یعنی 9 اور 10 مئی کو آپ نے کیا دیکھا، کیسے آپ کام کر رہے تھے، کیسے ٹرانسمیشن رکی؟ براڈ کاسٹنگ سے ہم لوگ تعلق رکھتے ہیں، ہمارے لیے یہ ایک ہمارا بائی ڈیفالٹ ایک چیز ہمارے ذہن میں ہوتی ہے کہ ٹرانسمیشن نہیں رکنی چاہیے، چاہے جتنا بھی کچھ ہو جائے ٹرانسمیشن نہیں رکنی چاہیے. وہ تو دن ایسا تھا کہ آپ کو اپنی زندگیوں کے بھی خطرات لاحق تھے. سب سے پہلے تو اپنے دیکھنے والوں کو بتاتا چلوں کہ یہ جو سانیہ ہوا ہے، یہ سانیہ صرف ریڈیو پاکستان کا سانیہ نہیں ہے. یہ ایک ہمارے جو ایک تاریخ ہے، ایک ثقافت ہے، یہ اس کا سانیہ ہے. میں نیوز سیکشن کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. ہمارے پاس یہ 3 روم تھے. یہ ہمارا کمپیوٹر روم تھا جہاں پر بیٹھ کے ہم خبریں بناتے ہیں، اپنے پروگرام کو ترتیب دیتے تھے. 10 مئی کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ میں اس وقت ڈیوٹی پر موجود تھا جب یہ شرپسند لوگ آئے ہیں. تو شیشوں سے ہم لوگ دیکھ رہے تھے کس طرح انہوں نے گیٹ کو توڑا ہے اور کس طرح انہوں نے ریڈیو پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے. بہت بڑا المیہ ہے، الفاظ میں میرے لیے شاید ممکن نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں. اور ہمارے جو نیوز کے ساتھی تھے جو ڈیوٹی پر تھے، انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ادارے کے تحفظ کے لیے اپنا کام کیا ہے، اور ایسا کام کیا ہے کہ وہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا. بہت ہی مختصر ٹائم نے، جس طرح طفیل صاحب نے بات کی، ہمارے انجینئرز اور پاک آرمی کے جو جوان تھے ادھر، انہوں نے اپنی نشریات کو ہمیں ریسٹور کرنے میں ہماری مدد کی ہے. اسی طرح ہمارے نیوز کے ساتھیوں نے بھی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسٹوڈیو سے خبریں پڑھی ہیں. اور میں تو بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قوم کی آواز ہے. اس قوم کی آواز کو دبانا ان لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے. جب یہ لوگ اندر آئے تو یہ کیا کہہ رہے تھے؟ کیونکہ ظاہر ہے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں کے پاس اسلحہ بھی تھا. انہوں نے آپ کے جو کولیگز ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں، ان کو تھریٹ بھی کیا ہے. بالکل ایسی ہی بات ہے. جب یہ لوگ مین گیٹ سے انٹر ہوئے ہیں اور نیوز سیکشن کی طرف آئے ہیں تو میں تھا، میرے ساتھ 1-2 اور ساتھی تھے، تو ان کو روکنے کی کوشش کی کہ ان چیزوں کو آپ کا کیا مقصد ہے تباہ کرنا. آپ بے شک اپنا احتجاج کریں، آپ کا ایک بنیادی حق ہے احتجاج، لیکن یہ چیز نہ کریں. انہوں نے کہا کہ اگر آپ سائڈ پہ نہیں ہوتے تو پھر ہم آپ کو بھی ختم کرتے ہیں. تو بس جس طرح انہوں نے تباہی کی، وہ تباہی آپ دیکھ رہے ہیں، میرے دیکھنے والے بھی دیکھ سکتے ہیں. وہ الفاظ میں میرے لیے بیان کرنا ممکن نہیں. ٹھیک ہے، شکریہ متی اللہ صاحب آپ کا، اور آپ کی ٹیم کو بھی خراج تحسین کہ آپ نے فوری طور پر جیسے ٹرانسمیشن شروع ہوئی آپ نے اپنا کام بھی شروع کیا، بلکہ آپ موجود رہے اس سارے سخت حالات میں بھی. طفیل صاحب، ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں کچھ جو باقی سیکشنز ہیں وہ بھی ہمیں بتائیں اور ہمیں آپ پہ کمپنی بھی کریں آپ سب لوگ. یہ
जैसे बक्स साहब ये हमारी लिफ्ट है जी तकरीबन 2 लिफ्ट है, ये भी तकरीबन जल गई है, तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो ये चीज़ें भी इसमें शामिल है कि जिस तरह पूरी बिल्डिंग जली है तो ये भी उन्होंने जला दी है, क्योंकि वो आग उसकी लपेट में ये आ गई थी। ठीक है। सबसे जो मुश्किल काम था वो इंजीनियरिंग का था, क्योंकि ज़ाहिर है 24 से 26 घंटे में इस ट्रांसमिशन को दोबारा बहाल किया गया है रेडियो पाकिस्तान की, तो यकीनी तौर पर जो इंजीनियरिंग टीम है यहाँ की वो भी मुबारकबाद की भी मुस्तहिक है, जिन्होंने सख्त हालात के बावजूद रिस्क लेके जो है वो इस ट्रांसमिशन को बहाल किया। डिप्टी कंट्रोलर इंजीनियरिंग रियाज अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रखने वाले रिफ़ायतुल्लाह भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम ज़रा पहले जगह देख लेते हैं। रियाज साहब, आप भी हमें बताएंगे कि ये जो लोग थे ये इस रेडियो पाकिस्तान की इमारत में इंटर कहाँ से हुए थे, तो कुछ सेक्शन आप हमें दिखा दें, उसके बाद हम आपसे फिर बात भी करेंगे। रूम है हमारे यहाँ पे, ड्यूटी ऑफिसर्स वगैरह सर बैठते थे और उसके साथ प्रेजेंटेशन सर ये रूम है। तो सर चूँकि आपको पता है कि ड्यूटी रूम की इम्पॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे गेस्ट वगैरह आए होते हैं, जो प्रोग्रामर्स हैं वो बैठे होते हैं और यहाँ से वो प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं। तो उस दौरान अचानक जब वहाँ से मॉब आया है तो मॉब ने शीशे तोड़े हैं, बाकायदा लड़कों के ऊपर शीशे गिरे हैं, और उसके अलावा लड़के यहाँ से जब निकले हैं कुछ लड़के ज़ख्मी भी हो गए थे मामूली, लेकिन एब्रप्टली हमारे ऊपर एक अटैक हुआ था और हमें उस वक्त ये समझ नहीं आ रही थी कि हम कौन सी जगह बचाएं, क्योंकि हमारा पीछे एक ऑडिटोरियम हॉल है और सबसे पहले वो वहाँ घुसे हैं और वहाँ पे उन्होंने आग लगाई है सर। तो हमारे इंजीनियर्स, हमारे प्रोड्यूसर साहिबान और बाकी जो हमारे टेक्निकल स्टाफ थे वो सबसे पहले वहाँ पे गए और उन्होंने उस आग को बुझाने की कोशिश की है। वहाँ पे सर हमारे पास तकरीबन 347 कैपेसिटी है उसकी, और वहाँ पे उन्होंने सीटों को उखाड़ा है अपनी जगह से, चूँकि वो फिक्स लगी होती हैं उनको फाड़ा है और वहाँ पे आग लगवा दी। फ्रस्ट्रेशन इस हद तक था कि उनको भी समझ नहीं आ रही थी कि उन्होंने करना क्या है यहाँ पे, लेकिन एक मंसूबे के साथ ये आए थे कि यहाँ की पेशावर की आवाज़ हमने बंद करनी है, हमारे पश्तूनों की आवाज़ बंद करनी है। तो सर जब लड़कों ने वहाँ आग बुझाई है तो उसके बाद मॉब इस साइड पे आ गया और इस साइड पे उन्होंने यहाँ पे दरवाज़ा तोड़ा है और यहाँ पे डैमेजिंग करना शुरू कर दिया और आग लगाना शुरू कर दिया। चूँकि यहाँ पे हमारे पास न्यूज़ सेक्शन सबसे पहले है, तो न्यूज़ सेक्शन में सर अपना रिकॉर्ड होता है, उनका न्यूज़पेपर्स का रिकॉर्ड वगैरह होता है, तो उसको आग लगाई है, वहीं से आग भड़कना शुरू हुई है। फिर इस साइड पे सर हमारे फाइबर ग्लास के सर वो एक मॉडल सर इस बिल्डिंग के साथ लगा हुआ था, उसको जब आग लगाई है तो उसने ठीक ठाक आग पकड़ी है और पूरे बिल्डिंग के अंदर फिर आग लगाना शुरू है। लेकिन इस दौरान इन्होंने स्प्रे वगैरह इनके पास थे, जगह जगह पे इन्होंने स्प्रे किए हैं बाकायदा, और दूसरा बंदा आके उसको जलाता था सर। तो हर किसी ने यहाँ पे अपना रोल अदा किया है। हमारे तो सर दिल रो रहे थे जब यहाँ पे इस किस्म का एक शुरू हुआ था तशद्दुद हमारे ऊपर, तो साइकोलॉजिकली हमारे दिल रो रहे थे। हम उसको बचाने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे, हमारे प्रोड्यूसर साहिबान पीछे खड़े हैं, उन्होंने अपनी कोशिश की है, इंजीनियरिंग सेक्शन ने अपनी कोशिश की है। लेकिन सुबह से हमने एक हिकमत इल्म ये बनाई हुई थी, एक मंसूबा एक स्ट्रेटेजिकली, कि हमने इसको ब्लैकआउट किया हुआ था सर, और जंजीरें हमने यहाँ पे लगाई हुई थी। हमने इसको जो स्टूडियोज़ की तरफ जाने वाले रास्ते थे सर उसको हमने बिल्कुल कवर किया हुआ था कि उधर एक किस्म की, मतलब हमने एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए, चूँकि सिक्योरिटी भी इंजीनियरिंग के पास है, तो हमने अपनी तरफ से ये कोशिश, ये मेरे इंजीनियरिंग मैनेजर है और इन्होंने माशाल्लाह, ये मेरे हीरोज़ हैं, ये मेरे SBE साहब हैं, सैफुल्ला साहब, सर मेरे पास IT का एक बंदा है ज़हूर साहब, वो हो गया, हमारे पास एक PN था जी अमल जान खान, उन्होंने, और इन्होंने अपनी जान पे खेल के सर इन्होंने यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स निकाल के उनके ऊपर फेंका है। चूँकि आपको मैं वो जगह दिखाऊंगा वो कहाँ से एंटर हुए, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा है बाकायदा, वहाँ पे शीशे तोड़ के अंदर आ गए थे। हमारे जो वर्कशॉप है वो भी किट्स हैं वो सब लेके गए थे सर। तो हमारे मतलब इक्विपमेंट्स को डैमेज करने की उन्होंने भरपूर कोशिश की है। अच्छा, ये जो जिस सेक्शन के सामने हम खड़े हैं ये कौन सा सेक्शन है? ये सर ड्यूटी रूम है सर। देखिएगा, ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये ड्यूटी रूम है रेडियो पाकिस्तान पेशावर का,
اور اس کا کیا حال انہوں نے کیا ہوا ہے. ساری فرنیچر بھی جلا ہوا ہے, سب کچھ جلا ہوا ہے. اب ہم ذرا آگے چلتے ہیں اور وہ جگہ آپ ہمیں بتائیں گے کہ جہاں سے یہ سارے لوگ انٹر ہوئے ہیں اور پھر انہوں نے اپنی جو کارروائی تھی وہ شروع کی ہے. سر یہاں سے آپ آئیں, یہ انجینئرنگ سیکشن کا ایریا ہے اور اس سیکشن میں سر ایک کمرہ ہے ٹرانسفارمر روم. سر وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دروازہ سر توڑا گیا ہے اور یہاں سے انٹر ہوئے ہیں, اس جنگلے سے انٹر ہوئے ہیں سر. یہاں پہ تالے لگے ہوئے تھے باہر سے سر, وہ تالے توڑے انہوں نے اور یہاں سے سر انٹرنسنگ کی ہوئی ہے. یہ او سی بیز ہمارے ہیں, اے سی پیز سر, ان کے وہ جو چابیاں ہیں وہ بھی لے کے گئے ہیں. یہ جو آگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو آپ نے پھر کیا 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 ہے اور کیا صورتحال تھی اس وقت؟ سر اس طرح تھا کہ جب پہلے 9 تاریخ کو یہ واقع ہوا, پھر 10 تاریخ کو جب یہ دوبارہ آ گئے نا, تو سر ہم نے پہلے سے 9 تاریخ سے ہم نے یہ حکمت عملی تیار کی تھی کہ ہم نے یہ جنگلے 9 تاریخ سے بند کیے تھے اور ساری جو لائٹیں تھی وہ بند کیے ہوئے تھے. لیکن جب یہ اس سائڈ سے آ گئے تو یہاں پہ جو ہے نا شرپسند یہاں پہ جب آ گئے تو انہوں نے پہلے جو ہے نا یہ آرکائیو سے جو ہے نا کمپیوٹر وغیرہ جو ہے نا یہ چرا لیے, اور ساتھ ہی میرا انجینئرنگ ای ایم کا جو کمرہ تھا اس سے بھی جو ہے نا کچھ لائٹس سے اور کمپیوٹر وغیرہ اس طرح ورک شاپ تھا اس سے جو ہے نا وہ بھی کٹس وغیرہ جو ہے نا لے اڑے تھے. تو اسی دوران ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پہ کچھ آوازیں آ رہی تھی, تو ہم ایک اس دروازے کے تھرو جو ہے نا ہم اندر آ گئے تو دیکھا تو یہاں پہ تو سارا اندھیرا تھا. لیکن ہم نے جب شو دیکھا تو ہم نے اس کو کہا کہ یہاں پہ ہم جو زہریلا گیس ہے وہ چھوڑ رہے ہیں, آپ نکل جائیں یہاں سے. تو وہ جو ہے نا ہم نے فائر ایکسٹنگوشر کھولا اور اس کو جب کھولا تو اس کی ایک آواز تھی, اس سے جو ہے نا گھبرا کے جو ہے نا پریشر سے تو وہ اس راستے سے پھر دوبارہ نکل گئے. لیکن اللہ کی جو ہے نا بہت بڑی ہماری خوش قسمتی تھی کہ انہوں نے جو ہے نا اس اسٹوڈیو کو آگ نہیں لگایا. ویسے اگر یہاں پہ ہوتے تو ہو سکتا ہے وہ آگ لگا دیتے. تو اس لیے ہم نے جو ہے نا جو کام کیا, جو ہمارے انجینئرنگ جو کچھ بندے تھے, ہمارے ریاض صاحب جو ہے نا ماشاءاللہ انہوں نے بڑا سٹرگل باغ دوڑ کیا تھا ہمارے ساتھ. تو ہم نے پہلے سے جو ہے نا اپنی حکمت عملی تیار کی تھی, ہم نے سارا جو سسٹم ہم نے جو ہے نا بند. اچھا اس میں ریاض صاحب جی آپ بات پوری کریں تو پھر میں اگلا سوال کروں. جاوید صاحب یہاں ایک بات میں کرنا چاہوں گا, وہ ضروری یہ ہے کہ یہ جو لڑکے تھے انہوں نے 4th فلور پہ 3rd فلور پہ جو ہمارا ایس ٹی ایل روم تھا, چونکہ اس کو بچانا بھی بہت ضروری تھا, وہاں پہ FM 101 کا ٹرانسمیٹر اس وقت چل رہا تھا سر. تو یہ جب اوپر گئے ہیں تو باقاعدہ ہمارے کچھ امپلائیز بھی وہاں پھنسے تھے, بلکہ ان کے جو بچے تھے چھوٹے سر وہ بھی پھنسے ہوئے تھے, اور انہوں نے ایک انسانی ہمدردی دکھاتے ہوئے سر انہوں نے کیا کیا, پاور سپلائی کا کیبل لگا کے کھڑکیوں سے اور وہاں سے ان کو اتارا ہے سر. تو 8-9 بندے سر اگر یہ خود بتا دیں میرے خیال میں تو زیادہ بہتر ہوگا, چونکہ ان کے ہاتھ بھی جل گئے تھے سر اس میں, اور اس میں ہاتھ بھی جلے اور زخمی بھی ہوئے ہیں آپ کے ساتھ. جی سر اس طرح تھا, جب ہم جو ہے نا یہاں سے دوڑ کے گئے تو ہمیں جو چونکہ میرا تعلق انجینئرنگ سے, تو میرا فکر جو ہے نا زیادہ تھا اس چیل روم جو ٹرانسمیٹر تھے اس پہ لگا تھا. تو دوڑ کے میں 4تھے فلور پہ پہنچا تو وہاں پہ جو شرپسند تھے انہوں نے لوٹ مار شروع کیا تھا. تو سارے کمروں سے جو ہے نا کمپیوٹرز, ہمارے اکرام اللہ صاحب کا کمرہ تھا اس سے کچھ ایوارڈز وغیرہ یہ سارے جو ہے نا چرا کے لے گئے تھے. تو اسی دوران میں نے جب 4تھے فلور پہ پہنچا تو ہم نے منت سماجت کی کہ آپ نے تو سب کچھ جو ہے نا لے اڑا ہے, تو بس اب یہاں پہ کیا باقی ہے, یہاں سے نیچے چلے جائیں. تو وہ وہاں سے جو ہے نا نیچے چلے گئے. تو اسی دوران ہمیں پتہ نہیں تھا, ہم 4تھے فلور میں تھے, تو اسی دوران جو ہے نا آگ کے شعلے اور دھواں جو ہے نا وہ اوپر آنا شروع ہو گیا. تو ہمیں جو ہے نا بس دوڑ کے جو ہے نا ہمارا سانس جو ہے نا بند ہو رہا تھا, تو ہم دوڑ کے 5ویں فلور پہ چلے گئے. تو 5ویں فلور پہ کھڑے تھے تو وہاں پہ چھوٹے 3-4 بچے بھی تھے, اور ساتھ جو شرپسند تھے وہ تو بڑے تھے, ہمیں پتہ نہیں لگا کہ وہ کس سائڈ سے اتر گئے. لیکن ویسے ہمارا سانس جو ہے نا وہ بند ہو رہا تھا, اتنا زہریلا دھواں تھا کہ ہمیں جو ہے نا بس بہت تکلیف ہو رہی تھی. تو ہم جو ہے نا کبھی اس سائڈ پہ دیکھ رہے تھے نیچے, کبھی بیک سائڈ پہ کہ ہم کس سائڈ سے اتریں گے. لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری, اور ہم جو ہمارے ساتھ جو دوست تھا سیف اللہ جان SBE, ایک نصیر اللہ صاحب تھے, ایک جو تھا ایمل جان تھے نائب قاصد, تو وہ بھی 5ویں فلور پہ تھے. تو ہم نے کہا کہ ویسے ہم نے کل مشاہدت پڑھی تھی, ویسے ہم یقین نہیں تھا کہ ہم نیچے کس طرح اتریں گے. تو ہم نے کہا کہ چلو ہمت نہیں آتے, یہ سیڑھیوں کے تھرو جتنا نیچے جا سکتے ہیں نیچے چلے جائیں گے, وہاں سے پھر چھلانگ لگائیں گے.
تو پھر اسی دوران ہم نے 2 فلور کراس کر دی. تیسرے پہ آ گئے تو وہاں پہ جو ہے نا شعلے تیسرے فلور تک پہنچے تھے. تو ہم نے جو ہے نا پھر اللہ نے ہمیں ایک ایسا راستہ دکھا دیا کہ شیشوں کی طرف جو ہے نا ہمارا اے پی پی جو ہمارا سیکشن ہے اس کو ہم نے سپلائی دی تھی وابڈیس کیبل کے تھرو. تو وہ وہاں پہ باندھا ہوا تھا. تو ہم نے کہا کہ چلو اس کیبل کے تھرو نیچے اتریں گے. تو سب سے پہلے جو ہے نا ہم نے بچوں کو جو ہے نا اتارا. وہ سارے رو رہے تھے. تو ایسے غلط کام کے لیے آئے تھے, لیکن چونکہ بچے تو کم اس میں عقل کی کمی ہوتی ہے, اس وجہ سے. آپ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو یہاں پہ جو جلاؤ گھیراؤ کے لیے شرپسند آئے تھے, آپ نے ان کو بچایا ہے؟ جی سر, وہ بچے تھے 9-10 سال کے بچے تھے. تو ہم نے سب سے پہلے ان کو اس تار کے جو کیبل ہے اس کے تھرو ہم نے نیچے اتارا. پھر اس کے بعد جو ہے نا نصیر اللہ صاحب جو ہے نا وہ چونکہ وہ اس کا وزن بھی بھاری تھا, جب وہ نیچے اترے تو وہ 2nd فلور سے جو نیچے گر گئے. تو اس کو زخم چوٹی بھی آئی. پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم 3 بندے جو تھے, سیف اللہ جان, میں اور ایمل جان, یہ سارے جو ہے نا وہ کیبل کے تھرو نیچے آ گئے. یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو یہاں پہ جلاؤ گھیراؤ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے, جو اوپر کے فلورز میں یہ ہوا تھا, جب انہوں نے آگ لگائی, نیچے سے بھی آگ لگی, وہ اوپر کے فلورز میں موجود تھے, تو وہ خود پھنس گئے. اور وہی لوگ جو آگ لگانے آئے تھے ان کو بچانے بھی جو ہے وہ یہ ریڈیو پاکستان کا جو انجینئرنگ کا سٹاف تھا, یہ لوگ اس میں مصروف رہے کہ پہلے ان کو بچایا جائے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ محبت کا, انسانیت کا اور خلوص کا جو اندازہ ہے وہ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. ہمارا تو موٹو ہی یہی ہے, وکل الناس حسنا. ہم تو حسن سے اور احترام سے بات کرنے والے لوگ ہیں. یہاں پہ جو بھی ہوا, دشمن نے جو بھی ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے, لیکن ایک بات ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ انشاءاللہ یہ آواز کبھی نہ رکے گی, نہ کبھی یہاں پہ فل سٹاپ لگا سکیں گے. جی, اس وقت ہم موجود ہیں FM 101 کے اسٹوڈیوز میں, اور FM 101 کے انچارج حبیب النبی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بھی پوچھتے ہیں, کیونکہ یہ 24 سے 26 گھنٹے کے اندر دوبارہ سے ٹرانسمیشن کا آغاز کیا گیا. بہت سخت وقت تھا, یہ سب لوگ یہاں پہ موجود تھے, ان کی اپنی زندگی کو بھی خطرات لاحق تھے, لیکن اس کے باوجود جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک ان بلٹ پروفیشنلز کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ ہماری ٹرانسمیشن جو ہے, ہماری جو براڈ کاسٹ ہے, اس کو فوری طور پہ وہ رکنی نہیں چاہیے اور اس کو شروع ہونا چاہیے. تو اسی جذبے کو لے کے یہاں پر بھی یہ سلسلہ شروع ہوا. تو حبیب النبی صاحب بہت شکریہ. آپ بتائیے کہ اس دن کیا ہوا, اور آپ کی جو ٹرانسمیشن تھی وہ کس طرح سے دوبارہ آپ نے اس کو ری انسٹیٹ کیا, اور بلکہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے ابھی اپنی 21ویں اینیورسری بھی منائی ہے. یہ بھی آپ نے ایک امید دی ہے اور قوم کے لیے ایک پیغام دیا ہے. بہت بہت شکریہ جاوید اقبال صاحب. جو واقعات ہوئے وہ تو ہمارے سارے ساتھیوں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کس طرح سے یہ واقعات ہوئے. تو جس طرح سے پوری بلڈنگ متاثر نہیں ہوئی, بلکہ پوری وہ مطلب کہ راک کا ڈھیر بن گئی اور سارا ریکارڈ جل گیا. تو جس طرح سے ہماری میڈیم میں اس کی نشریات متاثر ہو گئی, اس طرح سے ہمارے FM 101 کی نشریات بھی متاثر ہو گئی. ہمارا جو FM 101 کا چینل ہے, تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وی آر دا پائنیئرز ان پاکستان ان دا FM براڈ کاسٹ. تو یہ جو ہمارے ینگ جنریشن ہے اس میں کافی مقبول ہے, اور یہاں پہ بہت نامور RJs جو ہیں یہاں سے ٹریننگ لے کے دوسری چینلز میں گئے ہیں. تو اس وقت جب وہ نشریات میں خلل پڑا تقریباً کوئی 24 گھنٹے کا, تو جیسے ہی ہماری میڈیم میں اس کی نشریات بحال ہوئی, تو ہمارے انجینئرنگ سٹاف اور ٹیکنیکل سٹاف جتنے بھی تھا, اور ہمارا پروگرام کا سٹاف, یہ سارے ادھر بیٹھے ہوئے تھے. یہ نہیں تھا کہ یہ شام ہو گئی ہے یا رات ہو گئی ہے ہم گھر جا رہے, نہیں, یہ ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ان کو گرین سگنل ملا دونوں چینلز کا, یہ آئے اور انہوں نے اس وقت کے جو حالات تھے, کوئی کاغذ پہ پین پہ ساری پلاننگ کر دی, کیو شیٹ بنا لی, اور پروگراموں کا اس کا دوبارہ ہم نے آغاز کر دیا. ایک طرف وہ لوگ تھے جو جلاؤ گھیراؤ کر رہے تھے, لیکن دوسری طرف وہ آپ کے وہ RJs, وہ پروفیشنل جو کام کرنے والے نوجوان یوتھ جو آتے ہیں FM 101 میں بڑی خوشی سے کام کرتے ہیں, ان کا جذبہ بھی بڑا دیدنی تھا کہ انہوں نے بھی آپ کے ساتھ کوآپریٹ کیا, وہ بھی آئے اور انہوں نے بھی اپنے پروگرامز ایز اے RJs ایز اے پروفیشنلز انہوں نے شروع کیے.
ये तो आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि किस तरह का ये हमारे सारे हमारे प्रोड्यूसर और आर्टिस्ट ने इसको डेकोरेट किया है कि उनका कैसा जज्बा था। तो ज़ाहिर है उस वक़्त उनका कैसा जज्बा था। उसमें बहुत से हमारे तकरीबन 2-3 आर्जेस हमारे प्रोग्राम स्टाफ के साथ जो यहाँ पे उस दिन जो है ना यरगमाल बने हुए थे, वो भी अफेक्टेड थे, लेकिन उन्होंने भी वही डिटर्मिनेशन और हिम्मत का मुजाहिरा किया कि सर हमने इसको चलाना है, हमने शोज़ करने, चाहे पैसे हो या ना हो, जो भी हालात हो, लेकिन हमने इस FM को चलाना है ताकि हमारा मैसेज जो है ना लोगों को कन्वे हो जाए। ये रेडियो पाकिस्तान का सौतुल कुरान चैनल है और आप देखें कि अल्लाह के कलाम की ताकत देखें कि जब शरपसंदों और बलवाइयों ने रेडियो पाकिस्तान पे हमला किया और जब सब कुछ हो रहा था, उन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम को डाउन कर दिया, आग लग गई थी, तो उसके बावजूद जो है ये सौतुल कुरान जो चैनल था और जो तिलावत थी वो जारी रही। सिर्फ इसमें एक ब्रेक आया था कुछ 24 घंटों के लिए कि जब पूरी की पूरी बिजली डाउन हो गई थी, उस वक्त ये रुकी, लेकिन ये तिलावत जो है ये मुस्तकिल जारी रही। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अल्लाह के कलाम की क्या ताकत है। قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون۔ انہوں نے کہا کہ یہ امر مجھے غمناک کیے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، یعنی وہ مجھ سے جدا ہو جائے، اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جنہوں نے پشتو میوزک کے حوالے سے بہت کام کیا ہے، ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے پشتو موسیقی کے حوالے سے، موسیقی ترتیب دینے کے حوالے سے۔ اس خطے کے بڑے میوزیشنز میں ان کا نام ہے جناب استاد نذیر گل۔ نذیر گل صاحب بہت شکریہ۔ نذیر گل صاحب، یہ ریڈیو پاکستان میں جو کچھ ہوا، آپ نے بھی یہاں بہت کام کیا ہے، آپ بتائیے آپ کی کیا فیلنگز ہیں، کیا آپ کے جذبات ہیں یہ جو جلاؤ گھیراؤ ہوا اور جو آج اس کی حالت ہم دیکھ رہے ہیں؟ جاوید خان بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے تو یہاں پر ریڈیو پاکستان میں تقریباً ہزاروں گانے کیے، ہزاروں گانے، اور ہزاروں گانوں میں اس طرح سنگر نہیں ہے کہ میں نے اس کا ریکارڈنگ کی ہے، لیکن میں تو بہت خفا ہو گیا کیونکہ ہمارا ایک ادارہ ہے، حکومت کا ادارہ ہمارا ہے، اور ہمارے یہاں پر زرگاؤ ریکارڈنگ کی ہے، ہم بہت خفا ہے کیونکہ ہمارا ریکارڈنگ بھی بڑے بڑے پشتو سنگرز کے آپ نے گانے، ان کی موسیقی ترتیب، ناز اقبال کا، خیال محمد کا، گلنار بیگم کا، کشور سلطان کا، بہت بہت، اور میں تو بہت دل میرا خفا ہے، کیا نام کیا کیا ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، کیوں کہ ہمارا تو ایک ادارہ ہے، قومی ادارہ ہے، اور ہم تو جاوید صاحب بہت خفا ہے کیونکہ ہمارا۔ کتنے سال سے آپ یہاں کام کر رہے تھے تقریباً؟ میں تو آیا تھا تقریباً جاوید خان 1980 میں ریڈیو پاکستان میں آیا تھا، اور کیا نام ہے، ریڈیو پاکستان پہلے یہاں پر انٹرکانٹ جو ہوٹل ہے اس کے سامنے تھا، اور رفیق شنواری کے ساتھ میں آیا تھا، اور میں نے یہاں پر باجا پلے کیے، اور تقریباً وہاں سے میں نے شروعات کی ہے۔ خیال محمد، گلنار بیگم، کشور سلطان، شکیلہ ناز، ارون بادشاہ، گلریز، تبسم، اس طرح کوئی سنگر نہیں کہ میں نے اس کے ساتھ کام کیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا نذیر گل صاحب، آپ بتائیں آپ کے کتنے گانے ہوں گے جن کی آپ نے موسیقی ترتیب دی اور یہاں پہ کام ہزاروں کی تعداد میں؟ بالکل جاوید صاحب، ہزاروں کے۔ میں نے لیکزادہ صاحب نے مجھے بولا تھا کہ آپ ایک شخص ہے، ایک موسیقار ہے، کہ یہاں پر آپ کا ہزاروں کا گانا ہے، اس طرح سنگر نہیں ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کام نہیں کیا اور میرا کمپوزیشن اس نے نہیں کیا۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ استاد نذیر گل ہمارے ساتھ تھے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آرٹسٹ، ایک فنکار، ایک میوزیشین کی کیا فیلنگز ہے۔ یہاں پر ریڈیو پاکستان نے مجھے تمغہ امتیاز حکومت نے دیے، پریز پرفارمنس دیے، یہاں سے مجھے ایوارڈ ملے، ریڈیو سے مجھے ایوارڈ ملے، 3 ایوارڈ ملے ریڈیو سے، پی ٹی یو سے مجھے 3 ایوارڈ ملے، لوک ورثے سے ملے، اور پی این سی سے ملے، گورنر سے ملے۔ اس طرح ادارہ نہیں ہے کہ مجھے ایوارڈ نہیں ہے، لیکن آپ کی بنیاد ریڈیو پاکستان، ریڈیو پاکستان، کیونکہ ہمارا یہ اکیڈمی تھا اور ہمارے کام جو ہے یہاں سے شروع ہوتا تھا۔ جس وقت میرے ساتھ گومل یونیورسٹی کمیونیکیشن اینڈ میڈیا اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ موجود ہیں، اور انہوں نے آج ریڈیو پاکستان کا وزٹ کیا ہے۔ ذرا ہم ان سے بھی جان لیتے ہیں کہ
یہ سب کچھ دیکھ کے ان کے ذہن میں کیا بات آتی ہے اور وہ کیا محسوس کرتے ہیں. جی آپ بتائیے آپ کا نام اور فیلنگز بتائیے. جی میرا نام محمد جنید ہے اور میں ایم فل میس کمیونیکیشن میڈیا اسٹڈیز میں کر رہا ہوں. اور جیسے ہی ہم نے یہاں وزٹ کیا ریڈیو پاکستان کا تو ہمارا دل بہت دکھا, جس طرح ہر پاکستانی کا دل دکھتا ہے کہ اس کے اپنے قوم کے اثاثے کو جلایا گیا ہے اور ہر پاکستانی کے دل کو جلایا گیا ہے. اس طرح انہوں نے ریڈیو پاکستان نہیں بلکہ پاکستان کی آواز کو بند کرنا چاہا ہے. اور پاکستان تو نور ہے, نور کا کبھی زوال ہی نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ یہ دن جنہوں نے بھی جو بھی درندے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کو امید ہے کہ سخت سخت سزا دی جائے گی. جی بالکل, میں گومل یونیورسٹی ڈی آئی خان کا اسٹوڈنٹ ہوں, 4th سیمسٹر کا. تو ہم جب آئے یہاں دیکھا ہے یہ سارا کچھ تو ہمیں بہت مطلب کہ افسوس ہوا ہے. جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ پاکستان کے بننے سے پہلے کا تھا ریڈیو اسٹیشن, تو انہوں نے یعنی کہ پاکستان کو نہیں جلایا, پاکستان کی تاریخ کو جلایا ہے. بہت زیادہ افسوس ہوا ہے یہ دیکھ کے. تو 9 اور 10 مئی کے واقعے کے بعد یہ بلڈنگ ہر پاکستانی کا دل جلایا گیا ہے. یہ بلڈنگ نہیں جلی, ہر پاکستان کا دل جلایا گیا ہے. احتجاج سب کا حق ہے, لیکن ایسا درندہ پن کبھی نہیں دیکھا. جی میرا نام احمد رافع ہے اور میں بی ایس کمیونیکیشن اینڈ میڈیا اسٹڈیز گریجویٹ ہوں. تو آج ہم نے یہ وزٹ کیا ریڈیو پاکستان کا. ریڈیو پاکستان ہمارا قیمتی اثاث ہے اور جیسے کہ ان لوگوں نے جلا دیا اسے تو اس سے ہمیں بہت زیادہ دکھ ہوا ہے. ہمارا یہ فیوچر تھا, ہم نے فیوچر میں ادھر ہی آ کے کام کرنا تھا, تو ہمیں بہت دکھ ہے اس چیز کا. جی السلام علیکم, میرا نام یونس جاوید ہے اور میں بی ایس کمیونیکیشن میڈیا اسٹڈیز گریجویٹ ہوں. ہمیں جب نیوز پہ ہم نے دیکھا تو ہمیں زیادہ اتنا فیل نہیں ہو رہا تھا کہ کتنی تباہی ہوئی, لیکن جب ہم نے یہاں کے دیکھا ہے تو بہت زیادہ ہمیں افسوس ہوا ہے. یہ ہمارا قیمتی اثاثہ تھا اور امید ہے کہ ان کے جنہوں نے یہ جلایا ہے ان کو سخت سخت سزا ملے گی. سردار آصف خان تھئی میرا نام ہے اور ماس کام میں پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہوں. اور یہاں پر آج ریڈیو پاکستان پشاور کا وزٹ کرایا گیا ہے ہمیں گومل یونیورسٹی کی جانب سے. تو یہاں پر جو انہوں نے ہمارے جہاں پر جو سینئر لوگ تھے, سینئر پروڈیوسر اعظم خان نے جو وزٹ کرایا اس سے جو ہمیں یہاں پر جو بلڈنگ دیکھی ہے دیگر چیزوں کا جو حال دیکھا ہے تو اس سے جو ہے نا ہمارا دل جو ہے نا خون کے آنسو ہوتا ہے, کیونکہ یہ ہمارا فیوچر تھا اور یہ ہمارا آنے والی جو ہمارے جو جونیئرز ہیں ان کا بھی فیوچر تھا. اور یہ اس کے علاوہ یہ پاکستان کا ایک قیمتی اثاثہ تھا. یہ جو 9 مئی اور 10 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک دل خراش واقعہ تھا اور ناقابل ہے اور ہم اس کی مذمت کرنی چاہیے. بالکل اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہمیں ان اداروں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کو جلد از جلد ان کو کیفے کردار تک پہنچایا. السلام علیکم, محمد شاہد گومل یونیورسٹی اسماعیل خان سے. آج ہم نے ریڈیو پاکستان پشاور کا ٹرپ کیا ہے گومل یونیورسٹی کی طرف سے. سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر قوم کی ایک تاریخ ہوتی ہے, ہر معاشرے کا ایک پس منظر ہوتا ہے اور یہی تاریخ اس قوم کو دنیا میں ایک مقام تک لے کے جاتے ہے, ایک تاریخ ہوتی ہے. اب جس طرح ہم نے آج ریڈیو پاکستان کا وزٹ کیا, ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا لیکن اس طرح ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اتنے حالات خراب ہیں یہاں پہ. تو یہ قومی اثاثہ ہے, ہم اس کے ہر فورم پہ مذمت کریں گے اور ساتھ ساتھ میں سر یہ التجا بھی کروں گا کہ اس کو اچھی طرح سیکیورٹی دی جائے کیونکہ ہمارا قومی اثاثہ ہے اور اس کی اچھی طرح حفاظت ہونی. اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ اتنا ڈیزاسٹرس سچویشن ہوگی. میں نے جیسی بلڈنگ دیکھی آپ یقین کریں کہ آئی واز لٹرلی لائک میرا دل رو رہا تھا. مطلب میں یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کری تھی کہ ہم جس جگہ پہ رہتے ہیں, جس ملک میں رہتے ہیں, وہاں کے لوگ اتنے وائلنٹ ہیں, اتنے مطلب وائلنٹ اس حد تک وائلنٹ کہ وہ اپنی ان چیزوں کو بھی جلا دیتے ہیں جو اتنے قیمتی ہیں. میں سمجھتی ہوں یہ صرف ایک بلڈنگ یا یہ پیپرز یا یہ آرکائیو جو ابھی اعظم صاحب نے بتایا ہے یہ صرف وہ چیزیں نہیں ہیں, یہ ہماری جیسے ہماری پراپرٹی ہوتی ہے ویسے ان کی اتنی قیمت ہے. میں سمجھتی ہوں اس سے بھی زیادہ. ایز اے اسٹوڈنٹ اور ہمیں جو سکھایا جاتا ہے کہ ہم نے آزادی کے ساتھ بولنا ہے, ایون کہ ہمارے آئین میں ہے, ہمارا ملک اس بات کی اجازت دیتا ہے, تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جب یہاں ریڈیو پاکستان میں یا کہیں بھی جب حق کے لیے بات کی جاتی ہے یا سچ بولا جاتا ہے تو اس کو اس طرح روکا کیوں جاتا ہے اور نہ روکنے پر اس طرح کیوں کیا جاتا ہے. تو یہ بہت زیادہ ایک ہمارے لیے بہت افسوس کا مقام. جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ریڈیو پاکستان کے سینئر پروڈیوسر اور پی آر او بھی ہیں سردار اعظم خان. ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں. سردار اعظم خان اسٹوڈنٹ بھی آئے ہوئے ہیں, آپ نے ان کو بھی بریف کیا, لیکن آپ یہ بتائیے کہ یہ 9 اور 10 مئی کے واقعات اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ کیا ہم نے یوتھ کو, ہمارے سیاسی رہنماؤں نے
بعض یوتھ کو اس قدر اس لیول تک ان کو تشدد اور اس قسم کے واقعات پہ اکسایا کہ آج ہم اس کے نتائج یہاں دیکھ رہے ہیں؟ جاوید بھائی، اگر آپ دیکھیں نا، یوتھ میں جذبہ ہوتا ہے، اور جذبہ اور جنون کو جب آپ اسٹریم لائن نہ کریں، ان کو ایک منزل ان کا متعین نہ کریں، پھر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں۔ آپ یوتھ کو اگر آپ یہ نہ بتائیں کہ ہمارا ورثہ کیا ہے، ہمارا اقدار کیا ہے، ہماری تہذیب کیا ہے، تو ان کو یہ پتہ نہیں چلتا۔ وہ تو آپ کہیں کہ آپ نے یوتھ کو شتر بے مہار نہیں چھوڑنا، ان کی تعلیم، ان کی گرومنگ، برین سٹارمنگ ٹھیک طریقے سے کرنی ہے، اور یہی مجھے اس واقعے میں نظر آتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، ہمارے دو قسم کے بارڈرز ہیں، ایک بارڈر پہ ہمارا فورسز کا سپاہی کھڑا ہوتا ہے، ایک ہماری نظریاتی بارڈر ہے، اور نظریاتی بارڈر کو ڈیفینڈ کرنا ریڈیو پاکستان کی ایک ذمہ داری ہے، جو ہم باحسن طریقے سے اپنا رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ مودی جیسا ایک بندہ جو دہلی کے دربار میں کھڑا ہو کے ریڈیو پاکستان کو اگر برا بھلا کہتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس مضمون جو پروپیگنڈا ہے اس کو ٹیکل کرتے ہیں۔ ہم پاکستان کے خلاف ہونے والے ہر پروپیگنڈے کا دفاع کرتے ہیں۔ تو آپ اس ڈیفینڈر کو ٹارگٹ کر رہے ہو، اتنا معصوم ادارہ جو شروع ہوتا ہے وقول للناس حسنہ سے، وہ ختم ہوتا ہے سایہ خدائے ذوالجلال پہ، اس کی ٹرانسمیشن ختم ہوتی ہے۔ اس کے بیچ میں ہم جتنے سانسیں لیتے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، اور یہ ریڈیو پاکستان کا خاصہ رہا ہے کہ ہم نے اس ملک کو انفارمیشن، انٹرٹینمنٹ، ایجوکیشن، بلکہ جدید طرز نشریات میں انفوٹینمنٹ دی ہے، تو اس کی سزا آپ ہمیں دے رہے ہیں۔ پھر اگر آپ یوتھ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ ہمارے ٹیکس پیئر ہیں اور ٹیکس کے پیسوں پہ یہ عمارات بنی ہیں، تو کوئی جاہل ہوگا جو اپنے پیسوں کو جلائے گا۔ تو جب تک یوتھ کو آپ اپنے اقدار کے بارے میں، تہذیب کے بارے میں، تمدن کے بارے میں نہیں بتائیں گے، پھر اس قسم کے واقعات ہوں گے۔ احتجاج سب کا حق ہے، لیکن احتجاج آپ احسن طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، آئین اور قانون کے دائرے کے اندر، مہذب طریقے سے کر سکتے ہو، قانون اور آئین کے اندر رہ کے کر سکتے ہو، اس سے ہم کسی کو منع نہیں کر رہے، لیکن یہ جہالت ہے، یہ ظلم ہوا ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اس وقت پشاور کے سینئر صحافی لحاظ علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لحاظ علی صاحب عین اس دن اس علاقے میں موجود تھے، انہوں نے خود کوریج کی، اور اس کے بعد جو وہ کور کرتے رہے، ہم ان کی نیوز کو، ہم ان کی کوریج کو بھی، ان کی ویلاگز کی شکل میں بھی اور نیوز کی شکل میں بھی ان کو فالو کرتے رہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں لحاظ علی صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے یہاں خصوصی وقت نکالا۔ آپ بتائیے اس دن کیا ہوا، کیا آپ کا منظرنامہ تھا، ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ بہت شکریہ۔ یہ 10 مئی تقریباً ظہر کی نماز کا ٹائم تھا، اطلاع مجھے ملی ریڈیو پاکستان، کیونکہ اس ریڈیو پاکستان سے تقریباً میں 5-6 سال کے ساتھ وابستہ ہوں، اور یہاں پر ریگولرلی جو نیوز اینڈ کرنٹ افیئر کے پروگرام ہوتے ہیں وہ کرتا ہوں۔ تو مجھے اطلاع ملی کہ یار لوگ داخل ہو چکے، اور انہوں نے بیسیکلی یہاں پر جو انٹرنس پوائنٹ ہے اس کو جلا دیا ہے، اور ریڈیو پاکستان کے احاطے میں داخل ہو گئے۔ اب جس مقام پر ہم کھڑے ہیں اس سے تھوڑا سا آگے جا کے جو ریڈیو کا احاطہ ہے، وہاں پر جا کے پہلے میں نے لوگوں کا ایک جمگٹھا دیکھا، وہ توڑ پھوڑ کر رہے تھے، اور اس کے ہاتھ میں ہتھوڑے تھے، اس کے ساتھ ڈنڈے تھے۔ لیکن اس سے ہٹ کر ایک اور چیز جو میں نے محسوس کی، اس توڑ پھوڑ کے دوران کوئی پنکھا لے کے جا رہا تھا، کوئی پیالیاں لے کے جا رہا تھا، کوئی کرسی لے کے جا رہا تھا، کوئی کمپیوٹر لے کے جا رہا تھا، کسی کے وہ اسکرین تھا۔ اچھا، بعض لوگ جیسے کو پرنٹر پر لڑ رہے تھے کہ یہ مجھے لے کے جانا ہے، دوسرا کہتے ہیں مجھے لے کے جانا ہے، اور کہہ رہا تھا باقی بھی ہیں آپ وہ لے کے جاؤ۔ میں اندر داخل ہوا تو اندر ایک الگ ہی منظر تھا۔ وہ جگہ جہاں سے میں نے بولنا سیکھا، جہاں پر ہم نے لکھنا سیکھا، اس جگہ پر توڑ پھوڑ ہو رہی تھی، یعنی ہوئی نہیں تھی، ہو رہی تھی، اور میرے سامنے ہو رہی تھی۔ پھر میں یہاں پر باہر نکل آیا تو مجھے بڑا عجیب سا فیل ہو رہا تھا۔ یہاں پر جو گاڑی تھی، جو یہاں پر ریڈیو پاکستان کی گاڑی تھی، اس کو نکالا جا رہا تھا۔ چونکہ صحافی ہوں تو میں نے موبائل نکالا اور اس کی ویڈیو بنانے کی کوشش کی، اور یہ کیا میں نے دیکھا کہ تقریباً 15-20 لڑکے میرے ارد گرد جمع ہوئے، انہوں نے مجھ سے موبائل لے لیا۔ اس موبائل کے دوران جب وہ لے لیا تو اس کے دوران ایک اور شخص تھا جس کے ہاتھ میں چوری تھی، اور اس نے کہا کہ یار تمہارے پاس اور کیا ہے، نکالو ورنہ میں تمہیں بھی ذبح کرتا ہوں۔ یعنی آپ کو بھی انہوں نے تھریٹ کیا ہے؟ تھریٹ اور کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے کہ اس نے بالکل یعنی مجھ سے تقریباً 1 فٹ کے فاصلے پہ تھا۔ پھر اس نے جب یہ کام کر دیا تو اور لوگوں نے کہا نہیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ خیر میں نے، چونکہ آپ کو پتہ ہے صحافی کی حیثیت سے ایک موبائل ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہوتا ہے، اس میں ہم خبریں دیتے ہیں، ہماری خبروں کا ایک سٹوریج ہوتا ہے۔ میں نے اس کو کہا یار یہ ویڈیو ہے، یہ دیکھ لو، میں نے آپ کے سامنے ڈیلیٹ کر دیا۔ ویڈیو بھی میں نے اس کے سامنے ڈیلیٹ کر دی، لیکن پھر بھی وہ موبائل دوبارہ مجھ سے اس نے چھین لیا۔ اور اسی دوران جو اور لوگ تھے اس نے کہا یار یہ موبائل ان کو دے دو، اس کا اور کچھ کام نہیں ہے۔
फिर वो लोग इस दौरान जो हम कहते कि जो फिज़िकल जिस तरह के एक होते टार्चर करना होता है वो उसने शुरू कर दिया। तो और लोग आए तो उसने कहा यार यहाँ से निकलो। लिहाज अली साहब, हमने देखा फिर अगले 24 से 26 घंटे के अंदर इस ट्रांसमिशन को दोबारा बहाल किया गया और हमें आपकी तस्वीर ट्विटर पर नज़र आई, आपने ट्वीट किया, आपने ट्रांसमिशन को दोबारा से आगाज़ किया, मैंने उसको रिट्वीट भी किया। ये भी बड़ी कमिटमेंट थी इस पूरी टीम के लिए और आपके लिए कि आपने फौरी तौर पे इसकी ट्रांसमिशन को दोबारा बहाल करने में भी अपना किरदार अदा किया। रेडियो पाकिस्तान मैं आज भी उसको अपना घर समझता हूँ और उसको जब भी मेरी खिदमत दरकार होती है मैं आऊँगा। उस रेडियो पाकिस्तान की कवरेज के हवाले से ये है कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि 26 से 36 घंटे के दौरान ही उन्होंने बाकायदा तौर पर ट्रांसमिशन को बहाल कर दिया। अगरचे ये इमारत अभी तक जली हुई है लेकिन इसको स्टूडियोज़ में जो थी वो आर्जी तौर पर इसकी एक ट्रांसमिशन शुरू हुई और ये ट्रांसमिशन इस वक्त तक, जब हम ये बात कर रहे हैं, इस वक्त तक जारी है। तवक्को की जा रही है कि ये रेडियो पाकिस्तान जो 80 की दहाई के अवाइल में बनी थी, उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द उसी तरह के बल्कि उससे एक खूबसूरत इमारत हमारे सामने आएगी और ये आर्काइव जो पेशावर की एक खूबसूरती है उसके सामने में इसका तस्वर होगा। इस वक्त हमारे साथ पेशावर के सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार महमूद जान बाबर साहब भी मौजूद हैं। महमूद जान बाबर साहब खैबर पख्तूनख्वा और मुल्की सियासत पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। आज हमने उनको खुसूसी तौर पर अपने इस प्रोग्राम में दावत दी है। बहुत शुक्रिया महमूद जान साहब, आप तशरीफ़ लाए हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम के लिए। महमूद जान साहब, ये मंजरनामा हम देख रहे हैं काफ़ी दिनों से, ये जो कुछ हुआ 9 मई को, 10 मई को, जो इस इमारत के साथ किया गया, जो मजमूई तौर पर मुल्क में जलाओ घेराव किया गया, आज हम क्या ये सोचने पे मजबूर नहीं होंगे कि 9 साल, 9.5 साल यहाँ पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही और मरकज़ में भी हुकूमत रही, सूबों में भी उनकी हुकूमत रही, उन्होंने अपने फॉलोअर्स को ये कुछ सिखाया कि आज हम देख रहे हैं तलबा तालिबात आ रहे हैं मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों के, वो इस जगह को देख रहे हैं और इबरत का मकाम बन गया है। देखें जावेद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो पेशावर आने का। मैं एक इसको कहता हूँ कि अब हमें ज़रा कुछ कदम आगे जाके, इससे कुछ कदम आगे जाके सोचना चाहिए। तो एक पॉलिटिकल पार्टी ही तक अगर महदूद रहेंगे तो मेरे ख्याल में ये बात यहीं पर बस, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। उस पॉलिटिकल पार्टी को जिस तरीके से 10 साल तक एक जहनी कैफियत में वो मुब्तला रहे या उनको मुब्तला रखा गया, उसने इस मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया और इस नुकसान की ये एक इलामत है। सिर्फ ये एक सोच है, ये सोच है उन लोगों की जो कि ये समझते हैं कि सिर्फ हम ही ठीक हैं और कोई ठीक हो ही नहीं सकता, हम ही खूबसूरत हैं, हमारे अलावा कोई खूबसूरत नहीं हो सकता। और ये सोच जब परवान चढ़ती है तो इसमें उस बंदे का अपना इतना हाथ नहीं होता जितना उसके इर्द गिर्द के जो हालात और लोग होते हैं वो उसे कहते हैं यार ज़बरदस्त हो, तुमसे अच्छा तो कोई है नहीं, तुमसे बस बाकी सारे करप्ट हैं, एक तुम ही सब ठीक हो, बाकी और कोई अच्छा है ही नहीं, और तुमसे अच्छा तो पाकिस्तान में नहीं दुनिया में कोई नहीं है, और तुम तो आलिम इस्लाम के रहनुमा हो, और तुम तो उसकी किसी भी गलती पर उसको बताया भी नहीं जाता कि ये यहाँ दाग है, ज़रा इसको धो लो, तुम्हारे कपड़े गंदे हैं, तुम्हारी इस जगह ये जगह पटी हुई, ज़रा इसको सी लो, तो उसको उसकी खामियां नहीं बताई जाती। तो फिर उसको जब आप एक जहनी कैफियत में मुब्तला करते हैं तो फिर इस किस्म की लाशें आपको मिलती हैं जो वो गिराते हैं। उनको ये ख्याल होता है कि फिर वो अपने बनाने वालों को भी कुचलते हैं, वो फिर ये भी नहीं देखते कि जी हमें यहाँ तक लाने में किसने किरदार अदा किया। तो मेरा ख्याल है कि उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए इसमें सबक है जो कि इस जहनी कैफियत में मुब्तला होती हैं, जो कि अपने कारकुन को धोखा देती हैं कि तुम ही ठीक हो और कोई अच्छा नहीं है, और बस चलो चलते हैं, इस दुनिया में तबाही का इख्तियार भी हमारे पास है और इसको ठीक करने का इख्तियार भी हमारे पास है, ठीक बाद में करेंगे, तबाह पहले करेंगे। हालांकि 10 सालों में अगर आप देखें तो इस सूबे में आपको कोई ऐसी बड़ी इस किस्म की कोई तस्वीर नहीं मिलेगी। वो जो 1-2 तस्वीरें हैं जिसका ये क्रेडिट लेते हैं तो उसको भी फिर जब आप देखते हैं तो उसमें भी फिर नुकसानात हैं, यानी वो जल्दी में किए गए काम हैं जो कि पॉलिटिकल पर्पज़ के लिए किए गए। तो मेरा ख्याल है कि अभी हमें बतौर पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी बतौर रियासत, बतौर सोसाइटी आगे देखना चाहिए। प्रोफेसर AR अनवर साहब भी यहाँ मौजूद हैं, विशाल ख्याल साहब भी मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे भी बात कर लेते हैं। प्रोफेसर साहब, आप यहाँ पे इस मुकाबले के जज भी हैं, एक बड़े वाक़े के बाद, सानहे के बाद आप यहाँ पे मौजूद हैं, क्या आपकी फीलिंग्स हैं? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ये अच्छी पेशरफ्त है। ज़हनी तौर पर तो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि दोबारा ये सेंटर, पेशावर सेंटर दोबारा भी इस तरीके से फ़ाल हो जाएगा, लेकिन मैनेजमेंट की कोशिशों से और उनकी जो ईमानदारी है तो उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस पोजीशन पे फिर दोबारा
पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन पेशावर सेंटर फिर इस पोजीशन पे आ गया है। ये कंपटीशन है, अच्छी कंपटीशन है, इस तरीके से होना चाहिए। और चूँकि रेडियो पाकिस्तान तो शुरू से पार्टीशन के बाद से ये एकेडमी का दर्जा रखती है और वही रिवायत को बरकरार रखते हुए आज ये कंपटीशन पूरे पाकिस्तान में है। पेशावर सेंटर से भी मतलब है कि ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम इसको अच्छी निगाह से देख 9-10 मई की जो वाक़यात थे उसके बाद तो हमारा वो इस तरह वो तसलसल भी ख़राब हो गया कि अब रेडियो पाकिस्तान में इतने पुराने हमारे वो अब्बू के, हमारी नानी किशोर सुल्तान अपा के वो रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब ख़राब हो गए। तो जब अब्बू को पता चला कि रेडियो पाकिस्तान को जलाया तो बहुत दुख हुआ उसको भी और बहुत आंसू से वो रोया, बहुत रोया। और आज फिर खुशी की बात है कि ये जिस मैनेजमेंट रेडियो पाकिस्तान का जो है उन्होंने बहुत जल्द इसका वो तामीर करवाया और अभी भी काम बाकी है, लेकिन खुशाइंद बात यह है कि आज फिर इसमें मौसीकी का एक प्रोग्राम म्यूज़िक हंट हो रहा है और हम उसमें आज आए हुए, तो बहुत खुशी की बात है। नाज़रीन, मेरे लिए सबसे खुशी की बात और जो दिल को तमानियत देती है वो ये है कि जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि रेडियो पाकिस्तान के प्रोफेशनल्स ने, यहाँ की इंजीनियरिंग टीम ने एक बार फिर यहाँ के निज़ाम को, यहाँ के सिस्टम को दोबारा से बहाल किया 24 से 26 घंटों में, और रेडियो पाकिस्तान पेशावर की जो नशरियात थीं उनको दोबारा बहाल कर दिया। मैं इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हूँ और ये खुशी की बात है कि यहाँ पे हमारे बड़े खूबसूरत आर्टिस्ट मौजूद हैं, तशरीफ़ फरमा हैं, और यहाँ पे एक ट्रांसमिशन का जो सिलसिला है वो उसी खूबसूरती से जारी है जो 9 और 10 मई से पहले जिसका सिलसिला था। उस्ताद नज़ीर गुल साहब जो म्यूज़िशन हैं, इस खित्ते के बहुत बड़े म्यूज़िशन हैं, वो मौजूद हैं और मौसीकार हैं बहुत बड़े, ख़ुद गुलकारी भी करते हैं, और उनके साथ ये सारी टीम मौजूद है। तो एक बार फिर जो है ये ट्रांसमिशन का सिलसिला उन्हीं मोहब्बतों के साथ और उसी खूबसूरती के साथ जारी है।